قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. کب کیسے کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پر صرف عرفے میں اور مزدلفہ میں حج کے ایام میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کی اجازت ہے ان کے شرائط کے ساتھ. باقی اس کے علاوہ کسی بھی شکل میں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. سفر وغیرہ میں کوئی نہیں؟ نہیں. تو جو لوگ کرتے ہیں جی ایم لوگ، ان کی دلیل جو ہے، ان کی اپنی جو بھی دلیل ہے اس کو اندر ڈال دیجیے ڈبے میں. ان کی اپنی جو بھی دلیل ہے اس کا جواب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو جمع بیان کی گئی ہے حدیث پاک میں وہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع صوری ہے، ظاہری طور پر نظر آتی ہے، حقیقتاً نہیں. ظاہری طور پہ کا کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سفر میں ہیں اور سفر میں آپ گاڑی میں ہیں. اب آپ کا ٹائم ہو گیا ظہر کا اور کسی وجہ سے آپ سوچ رہے کہ یار ابھی گاڑی روکنا نہیں ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بالکل ظہر کا جب آخری وقت آ جائے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے اور یہاں آپ کی ظہر ہوئی اور وہاں عصر کا وقت داخل ہوا تو آپ عصر پڑھ لیجئے. اب دیکھنے والا یہ سمجھے گا اس نے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھا، حالانکہ اس نے دونوں اپنے وقتوں میں پڑھا. مطلب ظہر کو شروع کیا لاسٹ وقت میں پڑھنے کے لیے اور سلام پھیرا تو عصر کا وقت آ گیا، ایسا؟ جی جی برابر. تو اس نے فوراً عصر پڑھ لیا بیک ٹو بیک. اس نے جو ہے اپنی عصر پڑھ لیا کھڑے کھڑے، قیام فرض ہے. نہیں، کھڑے کھڑے مطلب ظہر کمپلیٹ ہونے کے بعد پراپر عصر پڑھا بیک کا، ایک کے بعد ایک نماز، ایسا نا؟ جی ہاں جی ہاں جی. کیونکہ دونوں اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ دونوں نمازیں اپنے وقتوں پر ہوئی. ظہر میں ہوئی بھلے آخری وقت تھا، عصر میں ہوئی اول وقت. تو جتنی بھی حدیثیں اس لائن سے آتی ہیں جس میں آتا ہے کہ سفر میں جمع کر لو یا مرض میں جمع کر لو، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس سے مراد حقیقتاً جمع نہیں ہے، کیونکہ دوسری بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں حقیقتاً جمع کرنے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. اور پھر دوسرا، جب لاجیکل انسان سوچے کہ بھئی آپ کے اوپر ظہر کی نماز کی فرضیت آتی کب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ظہر کا وقت داخل ہوگا تو ظہر کی نماز کی فرضیت آئے گی. تو ظہر کی نماز کا وقت اصل ہے سبب نماز کی فرضیت کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پوائنٹ سے سمجھ میں آیا. اب جب وقت ہی نہیں آیا تو آپ پہ فرضیت ہی نہیں ہے. جی. جب فرضیت ہی نہیں ہے تو آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہو؟ جی. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میرا ایک بہت لمبا چوڑا سفر ہے جی. اور سفر کی وجہ سے ہر جگہ رخصت ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، جی. میں ایک کام کرتا ہوں رمضان کے روزے 15 دن پہلے ہی شروع کر دیتا ہوں. جی. تو آپ اس کو کہوں گے کہ بھئی پہلے رمضان تو آنے دو. جی. تو شعبان کے اندر ہی روزہ رکھے گا تو شعبان میں تو رمضان کا روزہ فرض ہی نہیں ہوا. جی. تو اسی طریقے سے جب ظہر کا وقت آیا ہی نہیں جی. یا عصر کا وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا جی. اور آپ نے 1 بجے جو ہے وہ ظہر بھی پڑھ لی اور عصر بھی پڑھ لی، جی. تو عصر کی فرضیت کیسے ادا ہوگی؟ جی. تو ہمارے یہاں اصول یہ ہے اسبابها اوقاتها، نماز کا جو سبب ہے اس کی فرضیت کا وہ اس کا وقت ہے. جی. جی. اسے پاک میں آتا ہے کہ دن بھر میں 2 اور 4 6 اور 2 8 اور 2 10 رکعتیں ایسی ہیں جس کو پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے. جی. ظاہر سی بات ہے جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کے اور بھی چیزیں آتی ہے اس میں.
جی اس کا چھوٹا حسنین کے نانا دو شاہ خوباں دو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا دو شاہ خوباں دو جان جانا ہے چہرہ